اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات 8، 9، 10 اور ما بعد۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ہدایت الہی کے مقابلے میں، دعوت ایمان کے مقابلے میں ایک گروہ اور طبقہ ایسا ہے جو اظہار کرتا ہے کہ مومن ہے، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے، اور یہ جو کچھ نہیں ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، اور جس چیز کا اظہار کرتے ہیں وہ کچھ یہ نہیں ہے۔ انہیں قرآن نے کذاب بھی کہا ہے اور منافق، اور ان کے ایمان کی نفی کی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ کیوں کرتے ہیں یہ کام، ان کا فائدہ کیا ہے، مقصد کیا ہے اس حرکت سے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، لیکن حقیقت میں یہ خود دھوکے میں ہیں۔ وما یشعرون، اور اس کا انہیں احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ یہ دھوکے کے لیے خدعہ کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم مومن ہیں، جبکہ یہ مومن نہیں ہوتے، اور یہ ایک عام سماجی روش ہے جو ہر زمانے میں معمول رہی ہے، اس زمانے میں زیادہ ہے، بلکہ ایک تہذیب بن چکی ہے کہ انسان خدعہ کے لیے جو کچھ نہیں ہے اس کا دعویٰ رکھتے ہیں، اور جو دعویٰ کرتے ہیں وہ کچھ وہ نہیں ہوتے۔ خدعہ کے پیچھے کئی اور اسباب ہیں اور اغراض ہیں ان کی۔ یہ خدعہ اس وجہ سے کرتے ہیں، قرآن نے ایک وجہ یہ ذکر فرمائی ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، ایک وجہ خدعہ کی یہ ہے۔ جو کچھ ہیں وہ ظاہر نہیں کرتے، چھپاتے ہیں، اور جو ظاہر کرتے ہیں یہ وہ حقیقت نہیں ہے جو وہ رکھتے ہیں، یہ خدعہ کی غرض سے کرتے ہیں۔ اور خدعہ کی وجوہات میں سے قرآن نے ان کی بیماری لکھی ہے، دل کی بیماری ہے۔ خدعہ وہ دھوکہ ہے جو کسی چیز کو پنہان کر کے طرف مقابل کو، فریق مقابل کو دیا جائے، اور اس کی کئی مثالیں ہیں، عمومی، سماجی، تہذیبی، کہ جہاں پر لوگ ضرورت سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے، دوسروں سے حقائق پنہان رکھیں اور حقیقت کے خلاف ان کے سامنے اظہار کریں، جو کچھ نہیں ہے وہ پیش کریں، اور جو پیش کر رہے ہیں وہ ہوتے نہیں ایسے۔ مختلف روابط میں، تعلقات میں، تجارت میں، لین دین میں، رشتہ داریوں میں، اور متعدد امور میں یہ روش اور معمول ہے، یہ رویہ ہے لوگوں کا، اور یہ بھی منافقت ہے۔ یوں نہیں کہ فقط انسان دین میں یہ کام کرے، دینی کسی مسئلے میں تو منافق ہوتا ہے، لیکن معمول کی زندگی میں
جن لوگوں کے ساتھ اس کی معاشرت ہے ان کے اندر یہ روش اگر اپنائے تو منافق نہیں کہلاتا یا منافق کے زمرے میں نہیں ہوتا۔ خدا کے متعلق قرآن کریم میں چند آیات کے اندر اور بھی ذکر فرمایا ہے کہ کون لوگ خدا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خدا سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رہنمائی کی ہے۔ سورہ نساء آیا 142 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ اب یہاں واضح کر دیا ہے کہ خدا ایک منافقانہ روش ہے اور منافقین خدا کرتے ہیں پنہان کاری۔ البتہ منافقین کا عمل منحصر نہیں ہے خدا کے اندر، منافقین کی اور بھی روشیں ہیں جنہیں قرآن کریم نے قرآن میں ذکر کیا ہے مختلف آیات کے اندر کہ تدریجاً وہ واضح ہو جائیں گی۔ ان میں سے ایک کام منافقین کا خدا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ خدا یعنی پنہان رکھتے ہیں اپنی شخصیت، اپنی پہچان، اپنی حقیقت اور اپنے کام رجحانات اپنے پنہان رکھتے ہیں، اور معاشرے میں باہر لوگوں کے اندر کچھ اور حلیہ بنا کر آتے ہیں، ایسا حلیہ جو ان کی حقیقت کو چھپا رہا ہو۔ جیسے انسان لباس پہنتا ہے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، اسی طرح منافق اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے اوپر کوئی لبادہ اوڑھتا ہے، کوئی انداز اپناتا ہے، کوئی شعار اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے، دعویٰ اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے۔ متعدد طریقے ہیں جن سے انسان اپنی حقیقت پنہان رکھ کے دوسروں کو دھوکہ دے کے اپنا مفاد حاصل کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، اور اللہ ان کو خدا کرتا ہے۔ یہ بات اہم ہے جاننا، چونکہ اس طرح کے اعمال جیسے مکر ہے، جیسے قید ہے، جیسے خدعہ ہے یا استہزاء ہے، اس قسم کے بہت سارے اعمال ہیں جن کی قرآن نے مذمت کی ہے، انہیں انسانوں کے لیے جرم، گناہ اور بد اخلاقی شمار کیا ہے، اور پھر یہی جو انسانوں کے لیے تقبیح کی ہے، قبیح قرار دیے ہیں، یہی اعمال اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بھی منسوب کیے ہیں کہ اللہ بھی یہ کام کرتا ہے۔ اب یہاں جو لوگ زبان قرآن اور مزاج قرآن نہیں جانتے اور لغات کی مدد سے قرآن زیادہ سمجھتے ہیں یا احادیث کی مدد سے اسلوب قرآن معلوم نہیں ہوتا، منہج قرآن کا، وہ عموماً اس قسم کے موارد میں مضطرب ہو جاتے ہیں کہ یہ اعمال انسانوں کے لیے غلط ہیں، اور یہی اعمال جو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیے ہیں، قبیح قرار دیے ہیں، خود اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیے ہیں۔ اس کا ایک ضابطہ ہے، آگے قرآن کریم میں اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ یہ اعمال جب اللہ نے اپنی طرف منسوب کیے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح انسان خدعہ کرتا ہے، یعنی حقیقت کو، اپنی پہچان کو، اپنے اعمال کو، اپنے بہت سارے مسائل کو چھپا کر اور ظاہر کچھ اور کرتا ہے اور حقیقت کو چھپاتا ہے، اللہ بھی اسی طرح سے خدعہ کرتا ہے، اللہ کی ذات میں بھی، یعنی
پنہان کاری کر کے، چھپا کے اور مخفی رکھ کر ظاہر کچھ اور کرنا اور مخفی حقیقت کو مخفی رکھنا، یہ اللہ کے شایع نشان نہیں ہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعمال اس طرح اپنی طرف منسوب کیے ہیں، بلکہ جیسا آیا ماہ لباس میں ہے کہ وما یخدعون الا انفسہم، یہ خود جو خدعا اللہ کے لیے اور مومنین کے لیے اور رسول اللہ کے لیے کرتے ہیں، خود اسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی تدبیر کو، ان کی ہوئی تدبیر کو اللہ انہی کی طرف پلٹا دیتا ہے، یعنی اپنے کیے ہوئے کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے جال میں پھنس جاتے ہیں، اپنے ہی خدعا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اشارہ کیا تھا کہ بعض اوقات انسان جھوٹ بولتا ہے دوسروں کو فریب دینے کے لیے، پھر تکرار کرتا ہے اس جھوٹ کو، بار بار جھوٹ بولتا ہے، پھر خود ہی اس جھوٹ کی صداقت کا قائل ہو جاتا ہے اور اس کو صحیح ماننے لگتا ہے۔ جیسے مثال دی تھی کہ اگر چاپلوس لوگ، خوش آمدی لوگ کسی انسان کی توصیف کریں، ابتدا میں خاموش رہتا ہے لیکن دل میں تصدیق کرتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں میں ویسا نہیں ہوں، لیکن انہیں کہتا نہیں ہے، خاموشی سے سن لیتا ہے۔ دوسری دفعہ جب وہی افراد وہی بات آ کر تکرار کرتے ہیں، اس کے علم، فضل، اس کی کسی اچھائی کو ذکر کرتے ہیں جو اس میں نہیں ہے، تو خوش ہوتا ہے، پہلے دن حیران ہوتا ہے لیکن دوسرے دن اس کو خوشی ہوتی ہے، پھر بھی اظہار نہیں کرتا کہ میرے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ پھر اسی طرح وہ خوش آمدی تسلسل کے ساتھ یہ عمل جاری رکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ ماننے لگتا ہے، باور کرنے لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی چیز ہے جو ان کو نظر آتی ہے، میں خود متوجہ نہیں، انہوں نے میری بھی توجہ دلائی ہے کہ میں ایسا باصلاحیت آدمی ہوں یا میں ایسا اچھا انسان ہوں، میں خود اپنے اس پہلو کی طرف متوجہ نہیں تھا، انہوں نے میری توجہ دلائی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو حوالے دینا شروع کر دیتا ہے کہ دوست لوگ مجھے یوں سمجھتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں میں ایسا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ حوالے دینا چھوڑ کے خود دعوے شروع کر دیتا ہے کہ میں ایسا ہوں۔ خوب یہ وہ عمل ہے جو اس نے لوگوں سے سنا، پھر خود ہی اس کا شکار ہو گیا، ایک جھوٹ بولا، تکرار کیا، کثرت سے تکرار کر کر کے اس کو صحیح ماننے لگا۔ نہ یہ کہ ایک جھوٹ اس نے بولا، ایک جھوٹ نعوذ باللہ اللہ نے اس کے خلاف بولا، اس کے لیے بولا، اسی کے جھوٹ میں اللہ نے اس کو مبتلا کر دیا، گرفتار کر دیا ہے۔ اور یہ قانون ہے، یہ سنن الہی میں سے ہے کہ جو انسان کوئی غلط راستہ شروع کرتا ہے اور خصوصاً جس میں دوسروں کو ہدف قرار دیتا ہے، دوسروں کو نشانہ بناتا ہے، وہ خود غیر محسوس طور پر اسی کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا۔ یا ایک اور قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، استدراج، دھیرے دھیرے درجہ بے درجہ کسی شخص کو موقع دینا، مہلت دینا کہ جو اس نے غلط راستہ اور غلط روش اپنائی ہے اس میں دھیرے دھیرے آگے بڑھتا جائے، اتنا آگے بڑھ جائے کہ ڈوب جائے اس کے اندر اور مکمل اس میں غرق ہو جائے، مکمل ملوث ہو جائے اس میں، اس سے نکلنے کے سارے راستے بند کر دیں اس پر۔ اس طرح کی متعدد آیات ہیں اور مختلف مضامین کی ہیں، مختلف میادین کی ہیں کہ ہم کسی شخص کو ہم یہ کام کرتے ہیں، مثلا جس طرح اضلال کے بارے میں، گمراہی کے بارے میں کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے، اس آیت میں بھی ہے وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اللہ جس کو گمراہ کر دے۔ خوب اللہ تو گمراہ نہیں کرتا کسی کو بھی، بلکہ شخص خود گمراہ ہوتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے اسباب اس سے روک لیتا ہے۔ اضلال الہی کا یہ معنی ہے کہ ہدایت کے اسباب اس سے روک لینا، اس طرح سے وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے، مزید گمراہی میں جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی گمراہی کی اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ مزید
اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ اسباب اس کے لیے مہیا ہوتے ہیں اور وہ خود آگے بڑھتا ہے اور خود اپنی ہی گمراہی میں شکار ہوتا ہے، اپنی اختیار کردہ گمراہی میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی یضل اللہ یعنی اللہ نے اس کی اضلال کیا، بے ایمانہ کہ اس کی ضلالت کو جاری رکھا، روکا نہیں، اس کو اپنے راہ میں جانے دیا، مہلت دی اس کو، اور وہ آخر تک گمراہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ خادع ہے اس کا، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور اللہ اس کو خدا کرتا ہے، یعنی اسی کے خدعے کو غیر محسوس طور پر اسی کی طرف پلٹا دیتا ہے، یا یہ خود غیر محسوس طور پر اپنے ہی خدعہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ایک علامت منافقین کی خدعہ کے ساتھ یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے، اور وہ نماز کے وقت، جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور یہ نماز کے لیے اٹھتا ہے، سستی کے ساتھ اٹھتا ہے، تعنی ہے اس میں، کسالت ہے اس میں، اور رغبت نہیں ہے، بیزاری، کسالت سے مراد یعنی بیزاری کے ساتھ اٹھتا ہے نماز کی جانب۔ کیوں اٹھتا ہے؟ خوب یا تو پابندی ہے، جیسے مثلا ہاسٹلز میں پابندی ہوتی ہے نماز پر، یا ماحول اس طرح کا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کو لوگ معیوب نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ بے دین انسان ہے، لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے، باتوں سے بچنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، ورنہ نماز کا صلاۃ کا معتقد نہیں ہے، پابند نہیں ہے، اور صلاۃ کے بارے میں یہ رغبت نہیں رکھتا اپنے اندر۔ اب یہ منافق کی پہچان کی سب سے موٹی علامت ہے۔ منافق کے لیے سینگ نہیں ہوتے، منافق کی جلد سے نہیں اس کو پہچانا جاتا، منافق کے چہرے پہ، پیشانی پہ نہیں لکھا ہوتا، بلکہ منافقت جب انسان میں پیدا ہوتی ہے، علامت اس کی ظاہر ہوتی ہے نماز کے وقت، کہ نماز میں سستی کرتا ہے، بیزاری دکھاتا ہے۔ اور ایک اور اس کی خصوصیت یہ کہ یراؤن الناس، ریا بھی کرتا ہے، دکھاوا بھی کرتا ہے منافق، خدعہ، نماز کے لیے کسالت اور ریاکاری، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتا، ذکر خدا نہیں کرتا، کرے بھی تو بہت قلیل کرتا ہے۔ وہ منافق کے بارے میں ہے کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اس سے پہلے والی آیات میں لکھا ہوا ہے کہ منافق، جس طرح بعد میں ذکر کریں گے، قرآن کریم نے یہ لفظ جو استعمال کیا ہے منافق کا، خدعہ ان کی روش قرار دیا ہے۔ منافق کو اس وجہ سے منافق کہا جاتا ہے کہ اس کی زندگی نفق کے اندر گزرتی ہے، نفق بنایا ہوا ہے اپنی زندگی کا، یعنی اپنی زندگی کا جو نظام ہے، اس کا معمول ہے، اس کا روش ہے، اسلوب ہے، طریقہ ہے، انداز ہے، طرز ہے، یہ نفق کی طرح ہے۔ ایک کھلی زندگی، واضح شفاف زندگی نہیں ہے، نفق ہے۔ نفق زمین کے نیچے اس غار کو کہتے ہیں جو جس کے دو دروازے ہوں، ایک طرف سے داخل ہوں، دوسری طرف سے نکل جائے، یہ نفق ہے۔ اور اس نے زندگی میں اسی طرح کا نظام بنایا ہوا ہے کہ اپنی زندگی کے دو در رکھے ہوئے ہیں یا دو سے زیادہ دروازے رکھے ہوئے ہیں۔ نافقہ وہ چوہے کو کہتے ہیں، صحرائی چوہے کو، جو کھیتوں میں ہوتا ہے اور بل بناتا ہے اپنی، اور اس بل کے کئی سوراخ رکھتا ہے کہ جب بھی اسے کوئی شکاری اس کا یا انسان اس کو پکڑنا چاہے یا مارنا چاہے، وہ ایک سوراخ پر اس کا انتظار کرتا ہے، یا ایک سوراخ سے داخل ہوتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے، یہ دوسرے سوراخ سے بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اس کو نافقہ اسی وجہ سے کہتے ہیں
کہ نفق میں زندگی گزارتا ہے، اس کی بل کے، اس کے گھر کے یا اس کی زندگی کے کئی راستے ہیں، اور جب بھی خطرے میں پڑتا ہے تو بچنے کے لیے کوئی راستہ اپنے لیے بنا لیتا ہے۔ یہ نفاقی زندگی ہے، یہ منافقت کرتا ہے یہ انسان۔ اور منافقانہ زندگی میں خدعہ اس کا ہتھیار ہوتا ہے، دھوکہ، چونکہ منافقت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ دکھاتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ اور ہے یہ، اور اللہ اس کو خدعہ کرتا ہے، یہ اللہ کے خدعہ کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی یہی اپنا ہی خدعہ جو دوسروں کے لیے اللہ کے لیے استعمال کر رہا ہے، خود اس کا ہی شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینے والے اور مطمئن ہیں کہ ہم نے اللہ کو ورغلا لیا ہے، نعوذ باللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کثرت سے ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، اور ہر طبقے میں ہیں، امیروں میں ہیں، غریبوں میں ہیں، فقیروں میں ہیں، مذہبیوں میں ہیں، غیر مذہبیوں میں ہیں، تعلیم یافتہ میں ہیں، عورتوں میں ہیں، مردوں میں ہیں، علماء میں ہیں، عوام میں ہیں۔ یہ رویہ سب میں پایا جاتا ہے اللہ کو دھوکہ دینے والا۔ اللہ کو دھوکہ دینا یعنی شروع کرتے ہیں عوام کے دھوکے سے، پھر آہستہ آہستہ یہ ان کا جب معمول بن جاتا ہے تو اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی حقیقت ہے اس سے اللہ بھی باخبر نہیں ہے، اور جو انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے اللہ کے حساب میں یہ ویسا ہی ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے، جیسے پیش کر رہا ہے۔ مثلاً ایک حرام خور انسان جب گھر بناتا ہے حرام کا، رشوت کا، ناجائز مال کا، اس کے اوپر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، یہی خدعہ ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ حرام کا مال یا حرام مال لیتا ہے اور اس میں سے کچھ تھوڑا سا اللہ کے نام پر خرچ کر دیتا ہے، تھوڑا سا ریاکاری کے لیے سیلاب زدگان کی مدد کر دے گا، کسی خیر کے کام میں تھوڑا سا مال ڈال دے گا، پھر فوٹو بنائے گا، تصویر بنائے گا، نشر کرے گا تاکہ مجھے خیر لوگوں میں سمجھا جائے، اہل خیر میں سے سمجھا جائے، ہے نہیں، اہل شر ہے، لیکن یہ کام کر کے پھر آہستہ آہستہ جب لوگ مان لیتے ہیں، لوگ اس کے خدعہ میں آ جاتے ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے بھی مان لیا ہے، اور دلیل بھی دیتے ہیں اللہ نے جو مان لیا ہے میرے خدعہ میں اللہ کی ذات آ گئی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر میں غلط ہوتا اور اللہ کو پتہ ہوتا کہ میں کیا ہوں تو فوراً مجھے روک دیتا، اللہ اس راہ سے ہٹا دیتا، میرے اوپر کوئی عذاب آ جاتا، مجھے مشکلات پیش آ جاتی، مجھے مصائب پیش آ جاتے، کسی نہ کسی طریقے سے مجھے سزا مل جاتی۔ یہ جو نہیں مل رہی سزا، میں اپنی مجرمانہ کام کر رہا ہوں تسلسل کے ساتھ اور ظاہر کچھ اور کر رہا ہوں، حقیقت میں کچھ اور ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پنہان کاری ہے میری، وہ اتنی دقیق و لطیف ہے کہ اللہ کو بھی اس کا علم نہیں ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہے اور میں نے اللہ کو منا لیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مجھے کوئی سزا نہیں مل رہی۔ جو نہیں ہے اہل خدعہ وہ بیمار ہوتے ہیں، میں بیمار نہیں ہوتا۔ جو نہیں ہے اہل خدعہ ان کا نقصان ہوتا ہے، میرا نہیں ہوتا، یا ان کے ہاں تکالیف ہیں، زحمتیں ہیں، ان کو مشکلات ہیں، ان کی مخالفتیں ہوتی ہیں، میری نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو دلیل قرار دیتا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اللہ کا نظام ہے کہ ایسے لوگوں کو خود انہی کے عمل میں خدا ڈال دیتا ہے، نہ کہ استثنائی طور پر، بلکہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے بارے میں انفرادی ارادے نہیں کرتا۔ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے انفرادی سسٹم نہیں بنا ہوا فرد کے لیے، اور فرد کے حالات کے مطابق اللہ کے ارادے بدلتے رہتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام بنایا ہے، انسان کا نظام بنایا ہے، اس نظام میں، خلقت میں، تکوینی و تشریعی میں انسان کو ڈال دیا ہے۔ جس طرح ایک کسان بیج کاشت کرتا ہے، فرض کریں
وہ 1 ایکڑ زمین میں بیج کاشت کرتا ہے، 1 من 2 من بیج 1 ایکڑ زمین میں ڈالتا ہے، اس 1 من میں 2 من میں ہزاروں دانے ہیں، یہ دانے سارے زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں، ان کو اللہ نے اگانا ہے، جس طرح سورہ واقعہ میں ہے کہ جو کچھ تم حرث کرتے ہو اس کو اللہ زرع کرتا ہے، اگاتا اللہ ہے اس کو۔ لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہر دانے کے بارے میں اللہ کا علیحدہ ارادہ قائم ہوتا ہے کہ یہ دانہ بھی اگ جائے، یہ دانہ بھی اگ جائے، یہ دانہ بھی اگ جائے۔ اگر 1000 10,000 دانے ہیں زمین کے نیچے تو 10,000 ارادے اللہ کی طرف سے قائم ہوتے ہیں اور پھر وہ بیج اگتے ہیں۔ جو نہیں اگا اس کے بارے میں اللہ نے ارادہ نہیں کیا یا اس کے نہ اگنے کا ارادہ کیا۔ یہ نہیں ہے قانون اللہ تعالیٰ کا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیج کے لیے ایک قانون بنا دیا ہے، ایک نظام بنا دیا ہے، اس نظام کو تکمیل کر دیا، مکمل کر لیا ہے کہ اس بیج کے اگنے کے لیے یہ ضروریات ہیں، یہ شرائط ہیں، یہ نظام ہے، اور جو بیج بھی اس نظام میں آیا وہ حتماً اگے گا، جو بیج بھی اس نظام کے مطابق نہیں آیا، اس نظام میں کسی چیز کی کمی ہوئی، مثلا مٹی نہیں تھی وہاں، کچرا تھا زمین میں، پتھر تھے وہاں زمین میں، رطوبت نہیں تھی، نمی نہیں تھی زمین میں، یا کوئی اور معدنی مواد نیچے بیج کے ارد گرد آ گیا، یہ بیج نہیں اگے گا۔ یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک ثابت قانون ہے، سنت ہے اللہ تعالیٰ کی جو جاری ہے ہر ایک کے بارے میں۔ ایک ارادے سے یہ سارے بیج اگتے ہیں، ایک قانون سے اگتے ہیں، نہ جتنے دانے ہیں اتنے ارادے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک قانون، ایک ارادہ ہے، اس ارادے سے نظام قائم ہوا ہے، اس نظام میں یہ سب اپنی اپنی باری اور اپنی اپنی ترتیب سے اگ جاتے ہیں۔ ایسا ہی انسان بھی ہیں، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہو بہو ایسا ہی نظام بنایا ہوا ہے زراعت کا، جس طرح قرآن نے خود مثالیں دی ہیں زراعت کی، انسانی نظام کے بارے میں، اور روایات کے اندر بھی یہ مثال زراعت کی ہی دی ہے۔ جیسے فلاحت کہا تھا، مفلحون زرعی اصطلاح ہے جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہ فلاحت، انسان کا طریقہ کار بھی فلاحت والا ہے، یعنی جس طرح کسان بیج اگاتا ہے زمین سے، انسان کی تربیت، تکمیل، تکامل اور فلاح بھی اسی قانون کے مطابق ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے، بیج ہے، یہ بیج اگتا ہے، بڑھتا ہے، پلتا ہے، پرورش پاتا ہے اور اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ قرآن کی مثالیں بھی اسی جیسی ہی ہیں، تشبیہات بھی یہ ہیں، مثالیں بھی یہ ہیں۔ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائی ہوئے ہیں، سنتیں مقرر کی ہوئی ہیں، فرد فرد کے لیے علیحدہ ارادہ نہیں ہوتا۔ ہم عموماً جب دعائیں کرتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ جس طرح سیاسی لیڈر ہوتے ہیں یا جس طرح یہ وڈیرے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، نواب ہوتے ہیں، ہر آدمی ٹائم لے کے الگ درخواست لے کے ان کے پاس جاتا ہے، یہ کسی کی سنتے ہیں، کسی کی نہیں سنتے، کسی سے ملتے ہیں، کسی سے نہیں ملتے، یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا طریقہ کار ایسا نہیں ہے کہ دعائیں لے کے ساری درخواستیں، عرضیاں ادھر جمع کرا دو اور پھر اللہ ایک ایک عرضی کو دیکھ کر اس میں سے کچھ منظور کچھ نامنظور، یہ نہیں ہے قانون اللہ کا، نہ دعا کا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں ہو تم، اور آپ جو نتیجہ لینا چاہتے ہو وہ اس میں ملے گا، آپ کو اللہ کے نظام میں بنائے ہوئے اس میں ملے گا۔ لہٰذا جہاں انسان کا ارادہ و اختیار شروع ہو جاتا ہے انسان کی زندگی میں، کائنات میں، تکوینی امور میں کسی بھی مخلوق کا ارادہ اور اختیار شامل نہیں ہوتا سوائے انسان کے۔ جب انسان کا ارادہ اور اختیار آ جاتا ہے تو اس کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اس نظام میں جب انسان جاتا ہے اور اس نظام میں آگے بڑھتا ہے تو وہ نظام خود انسان کو اپنے اندر آگے بڑھاتا ہے اور انسان کا ارادہ اور اختیار اس نظام میں موجود مختلف جہتوں کو اختیار کرتا ہے،
اور جس جہت کو انسان نے اختیار کرنا ہے وہ نظام اسے وہیں پہنچا دیتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے نفق زندگی بنائی اور اس زندگی کے لیے یعنی جو اللہ نے بتایا ہے نظام زندگی کے لیے، خاندان بناؤ، نظام زندگی کے لیے سماج بناؤ، نظام زندگی کے لیے امت بناؤ، نظام زندگی کے لیے اپنے دین کو معیار قرار دو، انسان ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے نفق بنا لیتا ہے، سرنگ بنا لیتا ہے کہ میں نے سرنگ میں زندگی گزارنی ہے، میرے ارد گرد کے لوگوں کو بھی پتہ نہ ہو میں کیا ہوں، میرے دوستوں کو بھی پتہ نہ ہو میں کیا ہوں، میرے جان پہچان والوں کو بھی پتہ نہ ہو کیا ہے، میں جن سے کچھ لیتا ہوں انہیں بھی پتہ نہ ہو، جو مجھ سے کچھ لیتے ہیں انہیں بھی پتہ نہ ہو، جن سے میرے تعلقات ہیں انہیں بھی پتہ نہ ہو، اور میں اس طرح سے ایک اپنی پراسرار زندگی بناؤں جس میں میری ساری پہچان حقیقت چھپی رہے اور میں مختلف چہرے لوگوں کو بنا کے دکھاؤں، مثلا اپنے گھر والوں کو ایک چہرہ بنا کے دکھاؤں، دوستوں کو ایک اور چہرہ بنا کے دکھاؤں، محلے والوں کو ایک اور چہرہ بنا کے دکھاؤں، باقی دنیا کو جہاں تک اس کی دسترس ہے باقی دنیا کو بھی الگ چہرہ بنا کے دکھائے، لیکن ہے پیچھے سرنگ میں، اصل حقیقت پیچھے ٹنل میں نفق میں پنہان کی ہوئی ہے اس نے۔ اب یوں نہیں کہ اس نے جو ہی یہ روش اختیار کرنی ہے تو قاضی کی طرح جج کی طرح اللہ تعالیٰ نے کیس سننا ہے، اس کا انفرادی طور پر فائل کھلنی ہے، فائل کھول کے پھر اس کے مطابق اللہ نے فوراً مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے معاف کر دے، اللہ کی مرضی ہے اس کو سزا دے دے، اللہ کی مرضی ہے اس کو انعام دے دے۔ یہ قیاس ہے دنیا کا مخلوق کا خالق پر۔ خالق کا نظام، رب کا نظام ایسا نہیں ہے جیسے انسانوں نے آپس میں نظام بنایا ہوا ہے، وہاں یہ نہیں ہے، وہاں آپ کو الگ سے عرضی نہیں پیش کرنی، آپ ایک نظام کے اندر جا رہے ہیں اور اس نظام نے آپ کو وہیں پہنچانا ہے جو آپ نے جہت اختیار کی ہے، ان سنن نے آپ کو وہاں پہنچانا ہے جو اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں، قوانین ہیں، جو ضابطے ہیں انسان کی زندگی کے لیے، انہوں نے آپ کو وہاں پہنچانا ہے۔ اب آپ بے شک دعائیں کرتے رہیں، یعنی آپ ارادہ کریں مشرق جانے کا، دعا کریں مغرب کی، اور توقع یہ رکھیں کہ میری دعا قبول ہوگی اور میں پہنچوں گا مغرب ہی، جہت میری مشرق ہے۔ اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے کہ جو ارادہ مشرق کا کرے دعا مغرب کی کرے تو اللہ اسے مغرب میں نہیں پہنچاتا، نظام اسے مشرق ہی میں پہنچاتا ہے۔ یہ خود دعا کرے، یہ دوسروں سے دعائیں کرائے، یہ اولیاء اللہ سے دعائیں کرائے، یہ انبیاء کے مزاروں پہ حاضر ہو، یہ ائمہ کے مزاروں پہ حاضر ہو، یہ جہاں بھی جائے جو جتن کرے، جب اللہ کے نظام میں اس نے ایک جہت اختیار کر لی ہے یہ وہاں پہنچے گا جہاں اس نے نظام میں اپنی جہت اپنائی ہے، نہ کہ جو اس کی خواہش ہے، جو کہہ رہا ہے زبان سے دعا کے طور پر جو اظہار کر رہے، وہاں نہیں جائے گا یہ۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ خدایا میری جہت تبدیل کر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو، اور پھر ان کے ذریعے ہمیں عام انسانوں کو ہدایت کی ہے کہ پہلے اپنی جہت درست کرو اس نظام میں، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، رخ موڑ کے حنف، دائیں بائیں سے رخ موڑ کے اس راستے کی طرف جہت سمیٹ کے اپنے آپ کو، حنف اس کو کہتے ہیں، جنف الٹ ہے کہ سیدھے راستے سے رخ موڑ کے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دے، دائیں بائیں مڑنا شروع کر دے۔ اس کو ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں، مثلا جب گاڑیاں چلاتے ہیں، جب انسان ڈرائیور گاڑیاں چلاتے ہیں، گاڑیوں کے لیے لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ اس لائن کے اندر آپ نے گاڑی چلانی ہے۔ خوب کچھ ڈرائیور ہوتے ہیں وہ دائماً گاڑی سے لائن سے کبھی دائیں کبھی بائیں، چونکہ اس لائن میں آگے گاڑی ہے، ان کی سپیڈ نہیں لگ رہی، سپیڈ کی خاطر کبھی دائیں لائن میں عبور کر کے، لائن عبور کر کے دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے۔ یہ جنف ہے، اس کو کہتے ہیں جنف، یعنی دائیں مڑ جانا، بائیں مڑ جانا، لائن کے اندر نہ رہنا۔
راستے کے اندر نہ رہنا۔ لیکن اگر انسان دائیں بائیں سے سارا رخ موڑ کے دائیں بائیں، جس طرح گھوڑے کو جب باندھتے ہیں بگی کے اندر تو اس کے آنکھوں پہ ایک پٹی لگا دیتے ہیں کہ دائیں بائیں نہ دیکھے، حنفن حرکت کرے، یعنی راستے کے دائیں بائیں گھاس ہے، گھوڑے کی رغبت کی بہت ساری چیزیں ہیں، ممکن ہے دوسرے گھوڑے جا رہے ہوں، ممکن ہے اور بہت ساری چیزیں ہوں، اس کی آنکھوں میں سائیڈوں پہ اس کے دائیں بائیں وہ لگا دیتے ہیں چشم بند، اور وہ صرف سیدھا دیکھ سکتا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا، تاکہ مقصود یہ ہے کہ یہ حرکت حنفی کرے، یعنی حنفن حرکت کرے، دائیں بائیں سے موڑ کے صحیح جہت میں جائے۔ خوب یہ کام جب انسان کر لیتا ہے، اقم وجہ کا للدین حنیفہ، اقامہ وجہ کرو، پہلے اقامہ وجہ کرو، پھر اس کے بعد اقامہ صلاۃ کرو، پھر اس کے بعد اقامہ دین کرو، پھر اس کے بعد اقامہ قسط کرو، اقامہ عدل کرو۔ یہ اقامہ جو انسان کے فرائض میں، ذمہ داریوں میں قرآن کریم نے لگایا ہے، اقامہ کرنا، جس کو ہم نے پڑھنا کے ترجمہ کر دیا، اقامت الصلاۃ، نماز پڑھنا کر دیا ہے۔ اقامت الوجہ، اقامت الدین، اقامت الصلاۃ، اقامت القسط، اقامت العدل، یہ سب اقامہ فریضہ ہے انسان کا۔ اس کو آپ نے حنفن کرنا ہے۔ اقم وجہ کا سب سے پہلے جہت اپنی حنیف کرو، یعنی جہت موڑو، اپنا رخ موڑو دائیں بائیں سے۔ جب ایک آدمی بیک وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگ کثرت سے ہیں، ہم خود بھی شاید ہوں اس کا مصداق، شاید سے ذرا آگے شاید احتراماً کہا جاتا ہے، یقیناً ہیں، ہماری زندگیاں، شخصیتیں بتاتی ہیں کہ اب قرآن نے جو مثال دی ہے بہت خوبصورت ہے اس کی، مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء لا الہ ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، یعنی بیک وقت وہ کئی جہات پہ سوچ رہے ہوتے ہیں، کئی جہات پہ چل رہے ہوتے ہیں، وقت نکال کے اس جہت میں بھی جاتی مار جاتے ہیں، وقت نکال کے اس جہت میں بھی دیکھ آتے ہیں، جھانکاتے ہیں، وقت نکال کے ادھر بھی تھوڑی سی جستجو کر لیتے ہیں، ادھر بھی تھوڑی سی جستجو کر لیں، یعنی ساری طرف ان کی نگاہیں ہیں۔ ان کا دین حنیف نہیں ہے، دین جنف ہے، دین جنیف ہے ان کا، یعنی ایسا دین جس میں نگاہیں سامنے نہیں ہیں، نگاہیں مرکوز نہیں ہیں، نگاہیں جہت یافتہ نہیں ہیں، منتشر نگاہیں، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، کہ جیسے عموماً طلاب کو تذکر دیا جاتا ہے کہ آپ مثلاً خطبہ جمعہ کے بارے میں ہے کہ سیدھا دیکھو، آپ امام کو دیکھو جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے، جیسا نماز میں ہے کہ قبلہ کی طرف دیکھنا ہے آپ نے، یہ حنف کی تمرین ہے کہ جہت نگاہیں رخ بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ نماز مشق ہے اقامت الدین کی، کہ آپ نے رخ سیدھا رکھنا ہے۔ اقم وجہ کا للدین حنیفہ، یہ نماز میں جو کرتے ہو، قبلہ کی طرف رخ کر لیتے ہو، پھر دنیا جہان کی کوئی چیز آپ کا رخ موڑ نہیں سکتی، ڈھول بجے، باجے بجیں، شادیانے بجیں، کچھ بھی ہو، انسان نہیں دیکھتا، کیونکہ اس نے رخ اپنا کر لیا ہے اپنی قبلہ کی طرف۔ اب یہ جب نماز سے فارغ ہوتے ہو تو یہی حالت ہونی چاہیے، رخ آپ کا اپنے اللہ کی طرف ہو، دین کی طرف ہو، زندگی کا رخ سب سے پہلے معین کرو آپ، دائیں بائیں نہ جاؤ، تھوڑا سا ٹائم ادھر، تھوڑا سا ٹائم۔ ہماری زندگیاں کیوں ضائع ہوتی ہیں کہ ہم اپنے اوقات تقسیم کر دیتے ہیں، ادھر کے لیے کچھ ادھر کے لیے، تھوڑا سا وقت ادھر کے دیتے ہیں، تھوڑا سا وقت ادھر کو دیتے ہیں۔ اب بعضوں نے جو جہات اختیار کی ہوئی ہیں وہ دو نہیں ہیں دائیں بائیں، ہزاروں کام دائیں طرف ہیں اور ہزاروں بائیں طرف ہیں، یہ سب میں، اور سیدھا راستہ طے نہیں کر سکتے چونکہ دائیں بائیں سے فراغت نہیں ہے ان کو۔ اللہ کا نظام ہے، اس نظام میں اللہ نے انسان کو ڈال دیا ہے، خلقت کے قانون میں بھی اور تربیت کے قانون میں بھی دو نظام ہیں۔ خلقت کا قانون اللہ کے ارادے سے ہے، اور وہ بھی قانون ہے، فردی طور پر ارادہ تکوینی آپ کے لیے نہیں ہوگا۔
ایک ارادہ ہے اللہ کا، اس کا ایک ارادہ ہے، اس ایک ارادے وما امرنا الا واحدہ، ایک ارادہ ہے اللہ کا، اس ایک ارادے میں یہ سب نظام چل رہا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ نے دو نظام بنائے ہیں، ایک تکوینی ہے، خلقت کے نظام میں ہمیں ڈال دیا ہے، تو ہم اس نظام کے مطابق جب رخ کریں گے تو وہی بنتے جائیں گے جو نظام کی جہت ہے۔ دائیں بائیں موڑیں گے، نتیجہ وہیں پر آپ کو فوراً مل جائے گا دائیں بائیں۔ اسی طرح جو تربیتی نظام ہے، جو انسان نے اپنے آپ کو خود بنانا ہے، اس انسان سازی میں بھی انسان کو نظام اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ انسان نے جدھر جہت اختیار کرنی ہے ادھر ہی اللہ نے اس کو ڈال دینا ہے، یعنی اللہ نے پکڑ کے اس کا ہاتھ دوسری طرف نہیں موڑنا، البتہ نشانیاں دکھانی ہیں، آیات دکھانی ہیں، عبرتیں دکھانی ہیں، اس کے موڑنے کے لیے بھی نظام ہے۔ لیکن جب انسان کافرانہ زندگی گزارتا ہے، نظر انداز، مثلا جیسے آپ سمجھیں کہ ایک شخص ہے، ڈرائیور ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے، ہر چیز کو نظر انداز کر رہا ہے، سگنل نظر انداز کر رہا ہے، ممنوع موڑ نظر انداز کر رہا ہے، ممنوع پارکنگ نظر انداز کر رہا ہے، سپیڈ نظر انداز کر رہا ہے، جہتیں نظر انداز کر رہا ہے۔ مثلا اس نے جس شہر جانا ہے اس کا بورڈ لگا ہوا ہے، اس کو بھی نظر انداز کر رہا ہے اور اپنی مستی میں جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو تربیتی نظام ہمارے لیے بنایا ہے اس کے اندر نشانیاں جگہ جگہ اللہ نے رکھ دی ہیں، لیکن کافر نظر انداز کرنے والا سب کو نظر انداز کرتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ کہاں پہنچے گا؟ نہ کہ اللہ نے انفرادی طور پر جج کی طرح اس کی فائل میں لکھ دینا ہے فیصلہ، اسے جہنم جانا ہے۔ اس نے جو راستہ اپنایا ہے وہ طبعی طور پر، منطقی طور پر جہنم میں جا رہا ہے، نہ کہ اس کو پکڑ کے دھکیل کے فرشتے اٹھا کے لے جائیں گے یہ اور کہیں بھی جا سکتا ہے اور اسے جہنم جائے گا۔ نہ، اس نے صرف جہنم جانا ہے۔ اس نے جو راستہ جہت اختیار کی ہے، اپنا وجہ جدھر موڑا ہے، وہ جہنم پہ جا کر منتہی ہوتا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ آگے ہے مذبذبین بین ذالک، یہ خوبصورت تشبیہ ہے، مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ اس سے پہلے جو آیا ہے وہ یہ ہے، پہلے جو ان آیات کا پہلا جو تمہید ہے اوپر آیا 141 میں یہ ہے، الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ وہ لوگ جو حالات کا انتظار کرتے ہیں، یعنی ایسا طبقہ، سماجی طبقہ جو ہمیشہ حالات کا انتظار کرتا ہے۔ مثلا ابھی موجودہ پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں، ایک ناپائیداری کی کیفیت ہے ملک کے اندر، سیاسی ناپائیداری ہے، معیشتی زوال ہے اور اخلاقی گراوٹ ہے، ہر طرح سے پاکستان آشفتہ ہے۔ خوب کچھ لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں کون آتا ہے، جیسے کچھ عرصہ پہلے افواج کے رئیس کی تعیناتی تھی تو سب منتظر تھے یتربصون ہو، کون سامنے آتا ہے۔ جو سامنے آئے گا اس کے مطابق ہم اپنا دین، مذہب، اپنا مسلک، اپنی سیاست، اپنا کام، کاروبار، فیصلے سب یہ دیکھیں کہ آتا کون ہے۔ یہ انتظار والی حالت ہے۔ خوب اسی طرح انسان نے اب آگے کیا فیصلہ کرنا ہے، آپ نے کہتا ہے انتخابات ہو لینے دیں، انتظار کریں کون آتا ہے، کون سی پارٹی حکومت میں آتی ہے، کس جہت والی حکومت آتی ہے۔ ہمیشہ انتظار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور جب وہ حالات جو ان کے متوقع ہیں وہ پیدا ہوں تو اس کے مطابق رخ اپنا موڑ لیتے ہیں۔ حالات ان کے توقع کے خلاف آئیں تو ادھر مڑ جاتے ہیں، لچک ہوتی ہے ان میں۔ متربص لوگ یعنی جو
انتظار رکھتے ہیں کہ ہونے دو، پہلے حالات واضح ہونے دو، صورتحال واضح ہونے دو، پہلے دودھ پانی پانی ہونے دو، پھر ہم سوچیں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ ہدایت تو اس کو نہیں کہتے، کہ یہ ہدایت یافتہ آدمی تو نہیں ہے جسے نہیں پتہ کہ حالات کس کروٹ جا رہے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ تو ہدایت نہیں ہے، یہ تو عین ضلالت ہے۔ اسی کو ضلالت کہتے ہیں، کنفیوژن کو، حیرت کو، فیصلہ کن ارادہ نہ ہو، عزم نہ ہو، فیصلہ نہ ہو۔ عربی زبان میں اسی کو ضلال کہتے ہیں۔ ہم ضلال کو بہت غلیظ کر دیا ہے، ہم نے تعلیم میں، تفسیر میں جس طرح بہت ساری چیزوں کو ہلکا کر دیا، خفیف کر دیا ہے، کچھ چیزوں کو بہت غلیظ کر دیا ہے۔ ضلال یعنی ضلالت ہم نے گمراہی مانا کر کے بالکل ہی کفر اور جرائم کے مترادف ضلالت کو قرار دیا ہے۔ ضلالت کنفیوژن کو کہتے ہیں، ذہنی کنفیوژن، سمجھ نہ آنا کہ کیا کریں ہم، جو روز ہم اس ضلالت کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں، یہ ذہن میں واضح نہ ہو کہ کیا کرنا ہے، پڑھائی میں واضح نہ ہو کیا پڑھنا ہے، زندگی میں واضح نہ ہو کہ ادھر جانا ہے، شادی کرنی ہے واضح نہ ہو کس سے کرنی ہے، نوکری کرنی ہے واضح نہ ہو سبجیکٹ کون سا پڑھنا ہے، پارٹی کون سی اختیار کرنی ہے، مسجد کس میں جانا ہے، کس کو اچھا کہنا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ضلالت۔ یہی گمراہ ان کو کہتے ہیں، انہی لوگوں جو اس کنفیوژن کی حالت میں ہوتے ہیں۔ لیکن جو قرآن کہتا ہے متقیوں کی حالت، نہ، وہ تو مومن ہوتے ہیں اور یقین پر ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی تربص نہیں ہوتا، یعنی دیکھو حالات کس کروٹ جاتے ہیں، کون آتا ہے، کون جاتا ہے، کون آتا ہے، حالات کا رخ کیا بنتا ہے، پھر حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ یہ عین ضلالت ہے۔ یہ منافقین یہ طبقہ تھا، مومنین ان کی جہت مشخص، فیصلے اٹل، راستہ معین، ہدف معین، حالات کچھ بھی ہو جائیں انہوں نے ادھر ہی جانا ہے۔ مثلا انسان دیکھے وسائل آ جائیں تو کچھ اور کریں گے، وسائل نہ ہوئے تو کچھ اور کریں گے ہم۔ یہ تذبذب، یہ تربص کہ حالات کا انتظار کرو، یہ ضلالت ہے، یہ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ آپ حالات جیسے بھی ہوں، آپ اپنا راستہ چن لیں، آپ اپنا مقصد چن لیں، آپ اپنی جہت معین کر لیں، اپنا رخ سیدھا کر لیں، اور اپنا ارادہ پختہ کر کے اور رخ اپنا ادھر کر لیں۔ آگے حالات ممکن ہے آپ کے مساعد ہوں، مددگار حالات ہوں، ممکن ہے ناگوار حالات ہوں۔ حالات دونوں قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے آپ جس راستے پر چلے ہیں وہاں آسانیاں ہوں، ممکن ہے نہ ہوں، اس کے اندر سختیاں ہی سختیاں ہوں۔ خوب اگر آسانیاں ہوئیں تو اس راستے پہ چلو گے، وہ تو ضرور چلیں گے، لیکن اگر سختیاں آئیں پھر بھی ضرور چلیں گے، اس وقت بھی حتماً چلیں گے اگر سختیاں ہوں پھر بھی، چونکہ راستہ یہی ہے، اسی کی طے کر کے ہم نے اپنی منزل تک جانا ہے، مقصد تک جانا ہے۔ لیکن منافق کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انتظار کرو بھائی، ابھی کوئی بیانیہ نہیں دینا، ابھی کوئی بات نہیں کرنا، ابھی کوئی تقریر نہیں کرنا، ابھی کچھ بھی وعدہ وعید، بالکل خاموشی اختیار کر لو۔ الذین یتربصون بکم ان کان لکم فتح من اللہ، یہ دیکھو کہ اگر مومنوں کو فتح مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے، قالوا الم نکن معہم، فوراً مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہو ہم تو آپ کے حامی تھے، ہماری باتیں دیکھ لیں، فلاں کو ہم نے آپ کی حمایت کی، فلاں کو ہم نے اس کے سامنے ہم نے کہا تھا ہم تو مومنوں کے ساتھ ہیں، ہم تو شروع سے آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا تو خاندان سارا آپ کے ساتھ ہے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب مومنوں کو فتح ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، لیکن اگر اس مارکے میں، جنگ میں، اس جھگڑے میں، اس نزاع میں، اس تنوع میں، تصادم میں کافروں کو اگر کچھ حصہ مل گیا، قالوا، فوراً کافروں کے پاس چلے جائیں گے، ہمیشہ جیتے ہوئے گھوڑے کے ساتھ ہیں یہ۔ قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کافروں کو جا کر کہتے ہیں
کہ یہ ہماری مدد سے تو آپ کو یہ کامیابی ہوئی ہے. ہم نے 2 کام کیے ہیں. ایک نستحوذ علیکم، ہم نے آپ کے اوپر ایک محاذ بنایا ہوا تھا. حوض ہے و زال حوضہ یعنی کسی چیز کے اوپر احاطہ کر لینا، کسی چیز کے اوپر چھا جانا، احاطہ کر کے اس کے اوپر مکمل طور پر اس کو گھیرے میں لے لینا. یعنی ہم نے حالات ہمارے قابو میں تھے، ہر چیز ہماری گرفت میں تھی، آپ پر مکمل ہماری نظر تھی، اور ہم آپ کے حق میں سب کچھ کرتے جا رہے تھے خفیہ طور پر، اور آپ کی جیت کے ہم نے سارے اقدام کیے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو مومنین رسول اللہ کے ساتھ تھی ان کے حملوں سے ہم نے آپ کو بچایا ہے. ہم نے ان کو مشورے دیے یا ہم ان سے دور ہوئے، وہ کمزور ہوئے، آپ کو ہم نے رائے دی، تجاویز دی، ہماری تجاویز سے آپ کامیاب ہوئے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے. تربص، منتظر لوگ، حالات کے منتظر لوگ، نتائج کے منتظر لوگ، دیکھ لو کس طرف جاتے ہیں، پھر اس کے مطابق اسی جیتے ہوئے کے ساتھ، کامیاب کے ساتھ جا کے مل جانا. جس کو آج کل چالاکی، حکمت اور بڑی دانائی اور فراست کہا جاتا ہے، اور یہ لوگوں نے دین و مذہب بھی بنا لیا، اور علماء بھی اس قباحت کا شکار ہو گئے، اس منافقت کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہمیشہ دیکھو اس وقت مقبولیت کس کی ہے، اس وقت جیت کس کی ہے، اس وقت امکان کس کا ہے، آپ اس کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ آپ کو بھی حصہ مل جائے. خوب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اب یہاں تم یہ روش اپناؤ کہ ابھی کچھ نہ کہو، نتیجے کے بعد ہم جو کامیاب ہے اس کے ساتھ جا کے مل جائیں. خوب ایک تو قیامت میں تمہارے درمیان اللہ حکم کرے گا، فیصلہ کرے گا، اور وہ وہی بات ہے جو پہلے عرض کی ہے کہ اللہ نے فیصلہ ابھی سے کیا ہوا ہے، قیامت میں ان کو معلوم ہو جائے گا. اور اللہ نے یہاں پر اپنا قانون بھی بتا دیا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ کا قانون یہ ہے، فیصلہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کافروں کو مومنوں پر برتری نہیں دیں گے. اگر مومن ہوں، حقیقی مومن ہوں، اور مومن جنہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے، راستہ چنا ہوا ہے، ہدف مقرر کیا ہوا ہے، ان پر کبھی بھی ہم کافروں کو مسلط نہیں ہونے دیں گے. یہ قانون ہے اللہ کا. اس کے بعد ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اور اگلی آیت میں ہے مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. یہ مذبذب ہیں. بہت خوبصورت تشبیہ ہے قرآن کریم نے دیا. ذبذبہ، ذب مکھی کو کہتے ہیں، ذباب، مکھی کو ذباب کہتے ہیں، ذبہ مکھی. مذبذب یعنی جو مکھی کی طرح، جو مکھی کا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کدھر جائے گی، ابھی کہاں ہے، اگلے لمحے کہاں ہوگی، کوئی مکھی کی جہت کا کوئی اندازہ نہیں لگا. یہ اڑ کے کہیں بھی بیٹھ سکتی ہے. ابھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، فوراً اٹھ کے وہاں بیٹھ جائے گی. یہ مکھی کی بے چین شخصیت ہے، یہ اس کی مضطرب شخصیت ہے مکھی کی. مکھی کی مثالیں قرآن نے دی ہیں. ایک ضعف کی مثال دی ہے، اور دوسرا اس کے بے ارادہ ہونے کی اور بے جہت ہونے کی مکھی کی مثال دی ہے کہ مکھی اڑتی ہے، اڑ کے کسی طرف بھی جا بیٹھتی ہے. منافق شخصیت مکھی ہے، مذبذب یعنی مکھی کی طرح ہے، مکھی گونا ہے یا مگس وار زندگی گزار رہا ہے. رات کو کسی کے ساتھ ہے، اگلے لمحے کسی کے. مثلا اس کو آپ انٹرنیٹ پر دیکھ لیں، ابھی کسی کے پیج میں جا کے کچھ کہہ رہا ہے، دوسرے آن کسی اور کا پیج کھول کے اس میں کچھ اور کہہ رہا ہے، تیسرے آن کسی کو کچھ اور کہہ رہا ہے.
مکھی کی طرح. اور مکھی کی خصوصیت یہ ہے کہ یوں نہیں کہ ایک دفعہ پھول پہ جا بیٹھتی ہے، کبھی گندگی پہ، گندگی سے گندگی پہ بیٹھتی ہے. خوب یہ مکھی کس کے ساتھی ہوتی ہے؟ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. مکھی نہ اس کی ساتھی ہوتی ہے نہ اس کی ساتھی ہوتی ہے. مکھی کس شہر کی رہنے والی ہے؟ کسی شہر کی رہنے والی نہیں ہے. مکھی کا گھر کہاں ہے؟ کوئی گھر نہیں ہے اس کا. اس نے ابھی یہاں بیٹھنا ہے، پھر وہاں جا کے بیٹھ جانا ہے. مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. خوب یہ تمام حقیقت قرآن نے بتا دی ہے منافقت کی اور منافقانہ زندگی کی. منافق کون ہیں؟ نہ جن کو ہم نے یا روایتوں نے منافق کہہ دیا وہی منحصراً منافق ہے، یا تاریخوں میں جن کے نام آ گئے ہیں وہ سڑے ہوئے مورے. منافق کون ہیں؟ جو معلوم ہی نہیں ہے کس کے ساتھ ہیں. آج ان مومنوں کے ساتھ ہیں، کل کافروں کے ساتھ ہیں. آج فاسقوں کے ساتھ ہیں، کل مومنوں کے ساتھ جا بیٹھتے ہیں. آج اس پارٹی میں ہیں، کل اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں. یہ کون ہیں؟ منافق جو متربص ہیں، حالات کے دیکھتے ہیں کہ اس وقت کس کی شہرت ہے، کس کی مقبولیت ہے، کس کا زیادہ امکان ہے اقتدار میں آنے کا، بس اس چانس کے منتظر ہیں. یہ منافق انداز ہے انسانوں کا. اور ان کی خصوصیات میں ہے خدعہ، فریب کاری، پنہان کاری. یہ ان کا خوبصورت نقشہ ہے جو قرآن نے یہاں پر پیش کیا ہے منافقین کا اور خدعہ کرنے والوں کا. اور اسی طرح ایک اور آیہ کریمہ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. سورہ انفال میں آیہ 62 میں، سورہ مبارکہ انفال میں، سورہ 62 میں یہ مضمون بھی پہلے سے شروع ہوتا ہے. آیہ 60، 61 اور 62 میں ہے. سورہ 61 میں 60 میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. خب یہ اصل دستور ہے، یہ اصل کام یہ ہے کرنے کا. کیا کریں آپ؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ. جب دشمن دار ہو آپ تو آپ پھر تیاری کر کے رکھو دشمنوں کے مقابلے کے لیے. کیا تیاری کرو؟ طاقت بڑھاؤ، اپنی قوت بڑھاؤ، جتنی کر سکتے ہو، جتنی ممکن ہے، جتنی استطاعت ہے، جتنی مقدور ہے اتنی طاقت اپنی اضافہ کرو، بڑھاؤ. دیکھو دشمن کس طرح ایٹمی طاقت ہے تو آپ ایٹمی طاقت بناؤ. دشمن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، آپ وہ ٹیکنالوجی حاصل کرو. دشمن اگر جہاز میزائل بناتا ہے، آپ وہ ساری ہر چیز دشمن سے برتر ہو، اس سے اوپر رہو آپ. یہ مومنوں کو حکم ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اب اگر یہ کام نہیں کیا ہے تو آپ نے حکم خدا ٹھکرایا ہے. قرآن پسند نہیں کرتا مومن کمزور ہو، ضعیف ہو، مغلوب ہو جاتا ہے. طاقتور ہو مومن. اور پھر بتا دیا کہ وہ دشمن جو پہچانے ہوئے ہیں، وہ دشمن جو نہیں پہچانے ہوئے ہیں، اللہ کے دشمن، تمہارے دشمن، ان سب کے لیے تیاری کرو آپ. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. خب جب آپ طاقتور ہو جاؤ گے پھر دشمن سوچے گا کہ مذاکرات کرنے چاہیے، صلح کرنی چاہیے ان کے ساتھ. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. خوب اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مسلمانوں نے تو نہیں کیا یہ کام، لیکن غیر مسلموں نے کیا ہے. ابھی ایک ملک دنیا میں اقتصادی طور پر بدحال ملک اور سیاسی طور پر بے حال ملک، ہر لحاظ سے کٹا ہوا، بالکل ساری دنیا سے کٹایا ملک ہے شمالی کوریا. لیکن یہ اس آیا کے مطابق اتنا طاقتور ہے کہ کوئی شیطانی طاقت اس کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ دشمن کے مطابق تیاری کی ہوئی ہے اس نے، اور دشمن سے چند قدم آگے تیاری کی ہوئی ہے اس نے. اس لیے بڑے بڑے ملک اس کے دشمن ہیں، لیکن کوئی بھی جرت نہیں کرتا کہ اس کو چھوٹا سا نقصان بھی پہنچا سکے. اب یہ حکم مسلمانوں کے لیے تھا، مسلمانوں نے الٹ کیا ہوا ہے کہ دشمن کے آگے لیٹ گئے ہیں
قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ اگر آپ طاقتور ہیں تو پھر دشمن دو کام کرے گا، ان جنحوا للسلم، ممکن ہے وہ پیشکش صلح کی لے آئے، اپنا رجحان نیت ظاہر کرے کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، فجنح لہا، اگر وہ پیشکش لے کر آتے ہیں صلح کی تو آپ بھی ان کے لیے صلح قبول کر لیں، آپ مائل ہو جائیں۔ وتوکل علی اللہ انہ هو السمیع العلیم۔ اب یہ ایک صورت ہے کہ آپ طاقت بنا کر پھر مذاکرات، بے طاقت ہو کر نہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور ممکن ہے دشمن آپ طاقتور ہو جائیں گے اور وہ آپ کو دھوکہ دے، خدعہ کرے آپ کے ساتھ۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اے رسول ممکن ہے وہ آپ کو خدعہ کرے دشمن آ کر، اس وقت کیا کرنا ہے آپ نے؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اس وقت جب دشمن صلح کے لیے نہیں بلکہ خدعہ کے لیے، اب فریب کے لیے تیار ہو جائے اور آپ کو دھوکہ دینا چاہے، پھر فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پھر اللہ کافی ہے تمہارے لیے، یعنی پھر آپ نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ، وہی اللہ جس نے پہلے آپ کو نصرت دی ہے جب کمزور تھے۔ اب تو اللہ کا حکم ہے کہ طاقتور ہو جاؤ، جب طاقتور ہو جاؤ گے تو وہ اللہ ہے آپ کے ساتھ، جب تم کمزور تھے تو اس اللہ نے تمہاری نصرت کی ہے، تائید کی ہے، اور اللہ نے تمہاری تائید کرنی ہے بنصرہ، خود اللہ کی طرف سے نصرت، وبالمؤمنین، اور مومنین کے ذریعے اللہ نے تیری مدد کرنی ہے۔ لہٰذا دھوکے میں دشمنوں کے نہیں آنا، ان کے خدعہ میں نہیں آنا، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، ان کے دھوکے کا شکار نہیں ہونا۔ خوب یہ مجموعاً وہ موارد ہیں جہاں پر قرآن کریم نے اس حربے کو ذکر کیا ہے، خدعہ، پنہان کاری، فریب کاری کے ذریعے، چھپا کے، اخفا کر کے ان امور کو جن کو ظاہر کرنا چاہیے انہیں چھپا کے مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ یہ خود اس کا شکار ہیں۔ اگر مومنین اللہ پر بھروسہ کریں تو مومنین محفوظ رہیں گے ان کے خدعہ سے۔ وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، یہ بہت اہم راز ہے جو قرآن کریم نے بتایا کہ کیوں انسان اس حالت تک پست ہو جاتے ہیں، گھٹیا ہو جاتے ہیں کہ دھوکے کی روش اختیار کر لیتے ہیں، نفاق اختیار کر لیتے ہیں، اور مکھیوں کی طرح تربص شروع کر دیتے ہیں اور تذبذب شروع کر دیتے ہیں۔ تربص کے بعد تذبذب آتا ہے، پہلے تربص ہے، یعنی تربص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی رائے، کوئی فیصلہ، کوئی سوچ نہیں ہے، منصوبہ کچھ بھی نہیں ہے، انتظار کرو، حالات دیکھو کیا ہیں، پھر جب حالات آ جائیں گے تو کیا کرو، مکھی کی طرح جو ڈھیر اونچا ہے اس پہ بیٹھ جاؤ جا کر، جس پارٹی میں گند زیادہ ہے مکھی اس گند میں جا بیٹھے گی جا کر۔ یہ ذبابی سیاست یہ قرآن اور اہل البیت کے پیروکاروں کو نہیں زیبا دیتی، ان کے شایہ نشان نہیں ہے مکھی والی سیاست کہ جس ابھی تربص کرو، حالات کا انتظار کرو، پھر دیکھو دشمن کتنا مضبوط ہو گیا ہے اور دوسرے کتنے مضبوط ہو گئے ہیں، جو مخالفین میں سے یا بے دینوں میں سے جو مضبوط ہے آپ مکھی کی طرح اٹھ کے اس ڈھیر پہ جا بیٹھو، نہ تربص کرو نہ تذبذب کرو، بلکہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، ما انزل اللہ پر ایمان، آخرت پر یقین، اور ہدایت اور فلاح، یہ اصل خلاصہ ہے ہدایت کا، منصوبے کا۔ اور ان کی طرح بھی نہ بنو کہ جو بالکل ہی نا امید اور اپنی سب کچھ صلاحیتیں مار چکے ہیں، اور ان کی طرح بھی نہ کرو، منافق بھی نہ بنو، منافقت سے آپ کو نتیجہ نہیں ملے گا۔ تربص و تذبذب منافقت کی علامت ہے، جس طرح کسالہ ہونا، نماز کی بے رغبتی، یہ البتہ صلاۃ سے مراد وہ معنی جو پہلے ہم کر رہے ہیں یقیمون الصلاۃ میں، وہ معنی مراد ہے۔ نماز چونکہ ایک راج ترجمہ ہے، زبانوں پہ چڑھا ہوا تو ہو جاتا ہے، لیکن مقصود وہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کے طور پر
مومنین کو پیش کیا ہے جس کی مشق اس صلاۃ عبادی میں انسان کرتا ہے، ورنہ حقیقت صلاۃ وہ پہلے جو تفسیر کی ہے، اس صلاۃ کی طرف جو بے رغبت ہوتے ہیں وہ منافق ہیں، اس نظام سے ہٹ جاتے ہیں، نظام صلاتی اللہ سے، اور پھر ان کے بارے میں ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں، کہ کوئی عاقل آدمی تو یہ کام نہیں کرتا ہے، یہ حرکتیں جو منافق کرتے ہیں، پنہان کاری کر کے اللہ کو دھوکہ دینا، مومنوں کو دھوکہ دینا، اور یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ شعور نہیں ہے ان کے اندر، بے شعور ہیں، بے شعوری کی وجہ سے کرتے ہیں۔ وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے یہ، اور بے شعور سے یہ ساری توقع رکھ سکتے ہیں آپ، وہ متربص بھی ہوتا ہے اور مذبذب بھی ہوتا ہے، وہ مکھی کی طرح، یعنی وہ غیر یقینی حالت میں بھی ہوتا ہے اور سرگردانی کی حالت میں بھی ہوتا ہے، اور مکھی کی طرح ہر گند پہ جا کے بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ بے شعور ہے۔ وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔